سورہ مریم آیت نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بی بی مریم کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے کہ اس طرح ایک معجزے والا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، انہیں اولاد سے نوازا گیا اور جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ اکیلی اپنی زچگی کرنے اپنے بچے کو پیدا کرنے گئیں، اور پھر وہاں پر انہیں یہ بھی کہا گیا کہ درخت کو ہلاؤ اور وہ پکی کھجوریں گریں گی۔ یعنی یہ تمام سچویشن آپ کو کلیئر کرتی ہے کہ بہت ہی ان کو محنت کرنی پڑی، بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں پر۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، اللہ ہمیں خیریت سے پار لگا دے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ ہو، لیکن دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں کچھ آزمائشیں ہیں اور اسے طے کرنا ہے۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کہ پس تم کھاؤ اور پیو بچہ پیدا ہونے کے بعد، اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں۔ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تم دیکھو کسی بشر کو، کوئی ایک بھی بشر کو، تو اس سے کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے صوما، روزے کی۔ یعنی آپ غور سے ایک ایک لفظ دیکھیں، کیونکہ کرسچینٹی اتنی پھیل چکی ہے اور اللہ کو جو سخت ناپسندیدہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہ ہمارے نبی ہیں، معتبر ہیں، وہ خود بھی اسے پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بار بار یاد رکھیے گا کہ ان کے زمانے میں، ان کے انتقال تک، ان کی وفات تک، کیونکہ ان کی وفات ان کے اپنے دور میں ہی ہوئی ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی وہ واپس آئیں گے، اور اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وفات دے کر اٹھایا ہے، جو کہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، وفات دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے۔ تو جناب آپ اور ہم AD بھی لکھتے ہی ہیں، اور جس کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ ہم کوئی بھی زمانہ لکھتے ہیں، ایون ہم 2021 اور جو بھی کچھ لکھتے ہیں، تو آپ اور میں خود اقرار بھی کرتے ہیں، اور چلیں وہ سب بھی چھوڑ دیں، قرآن سے بالکل ثابت ہو رہا ہے کہ انہیں وفات دے دی گئی تھی اپنے وقت پر، اور ان کے وقت تک لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی مریم جب اپنے علاقے میں گئیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت بڑی ان پر آزمائش تھی کہ انہیں زچگی الگ ہی کرنی تھی، پھر یہ جب بچے کو لے کر گئیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم سے کوئی بات کرے تو تم ان سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، منت کی ہے۔ فلن اکلم، بس ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کے دن کسی انسیہ، انسان سے میں نے نہیں بات کرنا۔ اور مجھے سمجھ آتی ہے حکمت کہ جب انسان پر اتنا کوئی پریشر ہو اور وہ خود بھی بے قصور ہو، اور اس پر اتنے الزام لگے ہوئے ہوں، تو پھر وہ اپنی بے قصوری کا اظہار چپ رہ کر ہی کرتا ہے، بالکل چپ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس وقت سمجھتے ہیں کہ دیکھا جھوٹا ہے اسی لیے تو کوئی بات نہیں کر سکا، جبکہ یہ صرف جھوٹے کی پہچان نہیں ہے، یہ چپ رہنا پھر عقل یہی بتاتی ہے کہ چپ رہو، اللہ ضرور مدد کریں گے، کیونکہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی اپنی زبان سے، کیونکہ میرے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی شہادت ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بھی صرف اللہ کی شہادت تھی کہ ان کو کیسے بغیر باپ کے اولاد ہوئی ہے، اور انہوں نے کوئی غلط کام، کوئی بد چلنی کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور پھر اس پر وہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پس وہ آئیں اس بچے کے ساتھ اپنی قوم میں، تَحْمِلُهُ، اٹھائے ہوئے تھی اس بچے کو، اور انہوں نے کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یعنی قوم والوں کی تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم تو لائی ہو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا پاپ، اور یا اخت ہارون، یعنی ان کی کنیت ہوگی، ان کے بھائی ہوں گے، واٹ ایور۔ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، چاہے کہ وہ انبیاء کرام سے اس کو جوڑا جا رہا ہو، انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن ما کان ابوکی، اور نہیں تھا اے لڑکی تیرا باپ،
امرا یعنی جو انسان تھا، مرد تھا، سوئن وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی باغی عورت تھی، یعنی تم تو ایک اچھے خاندان کی عورت تھی۔ بھائی کوئی بھی بچی لڑکی جس کی علل اعلان جو نکاح ہوتا ہے وہ نہ ہوا ہو اور اس کو بچہ ہو گیا ہو اور وہ بھی یہ شو کر رہی ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو ظاہری بات ہے بات تو یہی اٹھے گی کہ نہ باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بچلن تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ اور پھر وہ تو دین کو پڑھنے نکلی تھیں، تو اس لیے سارے کمبینیشنز بہت ہی سمجھنے والے ہیں۔ اس پر جو بی بی مریم نے اللہ کا کہنا مانا اور انہوں نے بات نہیں کی، فاشارت، انہوں نے اشارے سے قوم کو بتایا، اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ بتائے گا، جس پر انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیا، وہ جو گہوارے میں گود میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات شروع کی تو میرا ایمان ہے کہ اسی لیے ہی یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رحم فرمایا، استغفر اللہ، کہ اللہ کی جو اولاد بولی جا رہی ہے یہ ان کی انتقال کے بعد سب کہانیاں اٹھی ہیں، کیونکہ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پھر ان کی تو انتقال تک ان کی ماں پر بھی کوئی الزام نہیں لگا ہوگا اور ان کے بچے پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی الزام نہیں لگا ہوگا۔ اور پھر ایک بچے نے کیا بات کی وہ قرآن بتا رہے ہیں کہ قرآن سے ہمیں ہر بات سچ ثابت ہوتی ہے، کہ وہ بچے نے کہا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، بشر ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے، اور مجھے بنایا ہے میرے رب نے مبارک، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں میں بہت ہی رحمت کا باعث بنوں گا۔ مبارک کا معنی ہے بہت رحمت کا باعث بنوں گا، یعنی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، میں لوگوں کو فلاح پہنچاؤں گا، میں لوگوں کو خیر دوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اب ہمارے والے تو سلاد کے پیچھے پڑیں کہ جی ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھو گے تو سلاد کیسے پڑھو گے؟ اور آپ ادھر دیکھ لیجئے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو اچکانے والے لوگ ہیں جو بڑے دیندار ہیں وہی اچکاتے ہیں کہ جو قرآن سے قرآن سمجھتا ہے ان کے آگے سوال رکھ دو کہ اگر تم قرآن سے قرآن سمجھو گے تو سلاد کیسے پڑھو گے؟ ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی جب انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے کہ سلاد کا نہ تذکرہ ہوا، جتنا زیادہ حکم ہے اتنا ہی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے کہ سلاد کیسے پڑھیں گے۔ اور میں تو بڑی معافی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ سارے علماء حدیث کی جو رٹ لگائے ہیں کہ سلاد کیسے پڑھو گے، ان کی بھی سلاد میں ایکا کہاں ہے؟ یہ خود بھی اپنے اپنے مسلک کے طور پر سلاد ہی کے لیے لڑتے ہیں کہ ادھر ہاتھ نہیں باندھو ادھر ہاتھ نہیں باندھو، یوں بچھ کر نماز نہیں پڑھو، یوں عورتیں بچھ کر سجدہ نہ کریں، یوں اٹھ کر سجدہ کریں، عورتیں یوں انگلی کھلی رکھیں، مرد یوں انگلی باندھیں، ناف کے اوپر ہو ناف کے نیچے ہو، اتنا جھکنا ہے اتنا جھکنا ہے، یہ اسی میں ہی لگ گئے۔ جیسے کہف کے قصے میں، غار والوں کے قصے میں سورہ کہف میں آ رہا ہے نا کہ یہ اسی گنتی میں لگ گئے کہ 4 تھے اور 5واں کتا تھا، یا 6 تھے تو 7واں کتا تھا۔ یہ ہم کو چاہیے کہ ہم عمل دیکھیں کہ ان کا کیا تھا، ہم ان کی ظاہری چیزوں پر جاتے ہیں اور بحث و مباحثے کرتے ہیں، تو قرآن سے قرآن سمجھنے والوں کو تو یہ بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ سلاد کیسے پڑھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے سلاد ہم کو مل چکی ہے، جو پہلے سے پڑھی گئی ہے، جو آج بھی آپ کو پڑھی ہوئی ملتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم اختیار کرو جو مقام ابراہیم سے پڑھی گئی صلاۃ ہے۔ یہ کہیں گے کہ جی کیا مقام ابراہیم جا کے سیکھیں؟ اگر وہیں سے صلاۃ جاری و ساری ہے اور اہل کتاب بھی یہی پڑھتے تھے اور ہر دور میں پڑھی گئی ہے، تو یہ کہیں گے کہ کیا مقام ابراہیم جا کے سیکھیں؟ تو کیا تم نے جا کے قرآن لایا تھا؟
قرآن تمہارے گھروں میں خود پہنچا ہے، ہر علاقے میں پہنچا ہے. اسی طرح وہاں سے جو آیا وہ کوئی چاند سے ہو کر نہیں آیا، کوئی پلانٹ سے ہو کر نہیں آیا، وہ آپ کے پاس آیا ہے کعبے کی نماز لے کر. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے سرکولیٹ کرائیں گے. اب جسے سمجھنا ہو سمجھے، جسے نہ سمجھنا ہو وہ اپنی حدیثوں کو پکڑے. ان حدیثوں کو بھی پکڑ کر تم ایک جماعت کہاں بن گئے؟ تم تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہو اپنے فرقے لے لے کر. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تلقین کی گئی ہے صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. صلاۃ وقت مقرر پر ہر سانس لینے والے پر جو ہوش میں ہو اس پر فرض ہے. اسی طرح عورتوں کے کوئی مخصوص ایام میں کوئی معافی نہیں دی گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ہر عورت کو اپنی اللہ کی کتاب سے خود رجوع کرنا پڑے گا. جس کے اندر ہمت ہو، جس کو فکر ہو اللہ کی ملاقات کی، جن عورتوں کو وہ اپنے قرآن کو دیکھیں گی اور اپنی صلاۃ کی حفاظت کریں گی کہ صلاۃ اور زکوٰۃ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ نکالنا زکوٰۃ ہے. اور صلاۃ جو کہ وقت مقرر پر ہمارے لیے 5 وقت فرض ہے. تو جناب آپ دیکھ لیجئے گا کہ سورہ نساء میں بھی اللہ کے رسول نے جہاں جان جوکھوں میں پڑی ہوئی تھی وہاں انہوں نے صحابہ کرام کو ایک ایک رکعت بھی پڑھائی، لیکن پڑھائی ضرور. اللہ فرماتے ہیں چلتے ہوئے بھی، خوف کے ہوتے ہوئے بھی کسر کر لو. امن میں کوئی کسر نہیں ہے، امن کے دنوں میں کوئی کسر نہیں ہے. یہ پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی کی تو سنت اور پورا بیان آپ کو قرآن کی شکل میں ہی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو جناب یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہو کے اور چھوٹی سی عمر میں ماں کی گود میں بات کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو بیٹا نہیں کہا گیا. یہ سب بات کی باتیں ہیں جس کو بہت پروموشن مل گئی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامنا نصیب ہو. یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی بہت نیک ہوں گے اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں بنایا اللہ نے مجھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا اس میں کہتے ہیں کہ مجھے صلاۃ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، مجھے میری والدہ کا حق شناس ہوں، والدہ کی خدمت کرنا ہے، نیکی کرنی ہے. دیکھیں والدین کی خدمت ہوتی ہے نا، لیکن ان کی صرف والدہ تھی. اور وہیں ابھی آپ نے پچھلا پڑھا کہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے والدین آئے، کیونکہ دونوں کا بے انتہا برابر کا درجہ ہے، اور ادھر ان کے والد نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نیکوکار ہوں اپنی والدہ کا، اور نہیں بنایا اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت، یعنی بد مزاج، بدتمیز. اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہر بچہ سلامتی لے کر پیدا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کے بچے، ہم سب کی اولادیں، ہم سب بھی سلامتی کے ساتھ مریں. سلام لے کر تو ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال سے بدبختی اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. قسمت میں کوئی کسی کے بدبختی نہیں لکھی گئی، ہمارے اپنے اعمال سے ہم بدبخت ہوتے ہیں. اللہ ہم کو مرنا بھی نصیب کرے کہ نیکوکاروں میں ہوں، اور اٹھیں تو اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول کرے. یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالی ہم سب کو پھر آگے کنٹینیو کرنا نصیب فرمائیں.